وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے بیعت کر دیں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اندر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں، کچھ سوالوں کو ساتھ دیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوبارہ پلان کے اندر آ جانا۔ ولید بن عقبہ کے پاس امام حسین پہنچے، آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حق جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی، آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کی چھات سے محمدی شیر نکلا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو جملے کہے تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا معدن الرسالہ و مہبط الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ ویزید بن المعاویہ رجل فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر ومثلنا لا یبایع، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے، اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے۔ کہانی طویل ہے۔ 8 ذو الحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف آس میں صف ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی۔ کہا مجھے جانا ہوگا، ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا یوم سعید تھا، بھیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی، 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو، لوگوں میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا، بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہ اے زید بن حارث، اے ابن دبی، اے ابن جبیر، اے فلاں فلاں، نام لے کر کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے؟ انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھے۔ آپ نے وہ چمڑے کا تھیلا تو اس کو الٹ دیا، کہا یہ تمہارے خط ہیں اور آج تم مکر گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے، یا تو بیعت کرو اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا، اس جائے پناہ کو کیوں چھوڑتا؟ دولت کی تجوریاں کھول دی گئیں، پیشکشیں کی گئیں۔ حضرت امام حسین فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائیں ہی راز ہیں۔ محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ہے، رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ اور زیادہ ثواب ہے۔ دوسرا کام، محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ، اس کی اباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں۔ اور تیسری فضیلت جو محرم میں کرنے کا کام ہے، وہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو،
اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. ہوتے ہیں ٹھیک ہے, وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے, یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے, لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر, اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے, محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. محرم اماں ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں. دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی. اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا. چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. ایک پوری فہرست ہے, میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے. اور پھر اس سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت. دوستوں میں سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو, تھوڑی دیر میں حسین آ گئے. چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے, انہوں نے روک دیا, وہ رونے لگے, وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور سے رونے کی آواز آئی, زور سے رونے کی آواز آئی. ام سلمہ رہ نہ سکی, بھاگ کے اندر گئیں. تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل کے رو رہی تھی, ایسے بلک سسک کے رو رہی تھی. اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے اور آپ نے یوں کھینچا ہوا, ایسے دبایا ہوا تھا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ, کیا ہوا, آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا, بہتے آنسوؤں کے ساتھ, کپکپاتے بدن کے ساتھ, کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی, اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے, کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں. ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے, تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی, ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں, اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا. قیامت یہ اللہ کا نظام ہے, اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے. آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے, آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے, آج ہی زینب کی چادر کو کھڑا جا رہا ہے, آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں. ٹیپو سلطان نے اعلان کیا میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن, میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن. پر اتنے سارے فرمان کے بعد بھی کیا شہید کیا گیا ہے, وہ کس بے دردی سے کیا گیا ہے. یہ تو میں تو نسب بتا رہا ہوں. پھر اللہ نے پیدائش, سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے. آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب, جنگجو. آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن. پھر 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے. آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں حسین. پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام میرے اللہ نے آج تک کسی کے نہیں رکھے, اس سے پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں, حسن اور حسین. پھر آپ نے ان کو گڑتی دی, اپنا لعاب, اپنا حسن کو بھی حسین کو دونوں اپنا لعاب نکالا. اور چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے, ظالم تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے. اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی. حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا, وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا, مگر یہ ظلم اس ظلم کی نوعیت سے بڑھ کر تھا, کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے, باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے. یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے, جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے. یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے, مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں من گھڑت سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو, کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو, ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے. یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے. غم منایا نہیں, غم کیا جائے. منانا الگ چیز ہے, غم زدہ ہونا الگ چیز ہے.